بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. बीस साल से तकरीबन मुसलसिल हलफता मुनक़िद हो रही है। आज हमारे दरमियान आज के स्पीकर जनाब अयाज़ शेख, जिनसे कि आप वाकिफ़ हैं और जिन्होंने आज तक हमें कई हमारी महफिल को गरमाया है, आज तशरीफ़ फरमा है। एक बात ये भी है कि बावजूद उनकी खराबी सेहत के उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और उनका मकान पहाड़ी शरीफ के करीब है, वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि उनका जज्बा अल्लामा के पैगाम को आम करने का कितना है। और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सहूलतें मौजूद हैं, पड़ोस में रहते हैं, लेकिन अल्लामा इक़बाल के कलाम की क़दर नहीं है। हज़रात, आज तारीख 13 दिसंबर 2017 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल 1439 हिजरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज असर यह महफिल जामा मस्जिद आलिया गन फाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिद हो रही है। और जैसे मैंने कहा, महफिल इक़बाल शिनासी की 921वीं नशिस्त है। हम इससे पहले भी कई नशिस्तों में शेख साहब को सुन चुके हैं और माशाअल्लाह से वो काफ़ी तैयारी से आते हैं और बड़े ही सबक आमोज़ खिताब होते हैं उनके। और आपको मालूम है कि ये खिताब हमारे इंटरनेट पे बैनुल अक़वामी तौर पर देखे जाते हैं। हद ये होती है कि बाज़ वक्त बगैर, क्योंकि ये वक्त नहीं होता है, रात में कम्युनिकेट होता है, लोड होता है, तो फिर कल से दिखाया जाता है। तो बाज़ वक्त शहर के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी ममालिक में रहने वाले भी फ़ोन करके पूछते हैं कि सब फला नंबर का एलानिया, फला नंबर का लेक्चर, उसका हमको इंटरनेट पे नहीं मिला, इस पे नहीं मिला। तो वो जो है वेबसाइट के लिए तड़पते रहते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन नहीं आना हुआ तो वेबसाइट पे भी नहीं देखते। तो मेरी कभी तवक्को है कि आप हज़रात इसका ख्याल रखेंगे कि अगर आप ना आ सकें तो अपनी फैमिली को लेकर बैठिए
اور دیکھیے، دکھائیے، اڑوس پڑوس کو بلائیے، اقبال کے پیام کو عام کیجیے، کیونکہ وہ جو ہے آج کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جن خواب کو علامہ نے 100 سال پہلے دیکھا تھا، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، اور کلام تو جو ہے 1800 کے بعد 1900 کے آغاز کا ہی ہے، 19 کے بہرحال 1 صدی تقریباً پرانا کلام بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ جو ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مقرر صاحب کے لیے بھی بہت کم ٹائم ہے، آج کل مغرب عصر اور مغرب کے درمیان اتنا کم ٹائم رہتا ہے کہ ہمارے مقررین جی کھول کر جو کچھ ان کی تیاری ہوتی ہے، تیاری آپ کو معلوم ہے، یہاں آنے سے پہلے بڑی ہی تیاری کے ساتھ ہمارے مقررین آتے ہیں، لہذا البتہ آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارے اگلے ہفتے کے محافل کے اعلامیے آئے ہیں، 692 نمبر ہے اس کا اعلامیہ کا، وہ ضرور لیتے جائیے، اور ایک نہیں 5-5 10-10 لیتے جائیے۔ دین کا معاملہ ہے، تبلیغ ہو جاتی ہے اگر مسجدوں میں دیا یا لوگوں کو مدعو کیا، اس کے اوپر دعوت نامے ہیں، وہ اعلامیہ کیا ہے۔ تو میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ بات دعا کے وقت جو ہے ہمارے مصلی اور سامع فیاض احمد خان صاحب بہت ہی قدیم ہیں، ان کے زوجہ محترمہ پچھلے ہفتے انتقال کر گئی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ نہایت رحم فرمانے والا ہے، درود السلام محسن انسانیت تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محافل عالیہ اور اس محفل کے روح رواں ہمارے رہنما ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، اس محفل کے آرگنائزر اور کوارڈینیٹر شبیر صاحب، ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، مولانا ندوی صاحب، فیاض صاحب، ہمارے ملٹی میڈیا کے انچارج اس محافل کے طاہر صاحب، نور الدین صاحب، اور ہمارے کوارڈینیٹر اختر صاحب، اور ہماری اس مسجد کے امام محترم، آپ تمام حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے ان ہزاروں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور وہ تمہارے عزیز و اقارب اور وہ تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ آج کی اس گفتگو کی ابتدا
اس کلام پاک کی سائد سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ حب نبوی، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اکثر یہی چیزیں آڑے آتی رہتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی پیمانہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا لفظ استعمال کیا ہے، وہ فاسق ہے۔ کسی کی محبت ان چیزوں کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے بڑھ جائے تو وہ فاسق ہے۔ اور پھر اور ایک وعید ہے اس میں، اور وہ بہت ڈینجر ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کو ہدایت بھی نہیں ہے، پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو گفتگو کی ابتدا میں ہی ہم لوگ اپنے آپ کو ٹٹول لیں، کیا ان اسباب کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا معاشرہ، رواج، دولت، رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک زیادہ پرائرٹی رکھتی ہیں، زیادہ ترجیح رکھتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق؟ تو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اب آج مجھے جو عنوان دیا گیا علامہ اقبال اور حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ہزاروں عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ہیں اور رہیں گے قیامت تک، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور اس زبان سے ان کا نام لینا بھی گویا بے ادبی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہزار بار به شویم دهن ز مشک و گلاب، هزار بار به شویم دهن ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتند کمال بے ادبی است، کہ ہزار بار گلاب اور مشک سے میں اپنی کلیاں کروں اور اس کے بعد بھی آپ کا نام لے رہا ہوں تو یہ آپ کی بے ادبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کیا ہیں۔ ہم ہزار جلسے کر لیں، لاکھ نعتیں پڑھ لیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ایک پرسنٹ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے غالب مجبور ہو کر کہتا ہے غالب سنائے خواجہ یزداں گزاشتے اوزات پاک مرتبہ دون محمد است۔ غالب تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، ان کی شان تو وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کا قدردان ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ شیخ سعدی آخر میں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اب ہم آ رہے ہیں اقبال کی طرف، جو آج کا میرا اصل موضوع ہے۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ازدانی صاحب کو کہ مجھے موقع دیا یہاں پر، اور یہ مضمون کی تیاری کرتے کرتے ایک کتابچہ ہی میرا ہو گیا پورا، کیونکہ اور پھر بعض چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس مضمون کی تیاری کے وقت جو روحانی انکشافات مجھ پہ ہوئے ہیں، میں خود پریشان ہو گیا اس سے، اور یہ پتا چلا کہ ہماری اس محفل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ بڑی عجیب کیفیت تاری ہوئی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی، ان الفاظ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جو ذات ہے، آپ دیکھیں علامہ اقبال کو عام طور پر محض ایک شاعر سمجھ لیا جاتا ہے، ایک مفکر سمجھ لیا جاتا ہے۔ میری نظر سے ایک پیراگراف گزرا ہے، کوشش کریں گے کہ آج کی اس محفل میں یہ بات کمپلیٹ ہو، ورنہ اس کا تسلسل اگلی نشست میں بھی رکھیں گے، تاکہ میں نے اس آج کے اس مقالے میں نے علامہ اقبال کے فارسی کلام کو ٹچ نہیں کیا۔ میں انگریزی کے الفاظ بیچ میں تھوڑے سے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بیرونی ملک کے ناظرین جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ان کا اکثر خیال ہے کہ بہت زیادہ گاڑی اردو استعمال نہ کیے جائے، کیونکہ 90% مسلم امہ کو نفاق اور انفاق کا فرق بھی نہیں معلوم ہے۔ تو آسان اردو کمیونیکیٹیو جو ہماری ہے، جو رابطے کی زبان ہے، وہ استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے۔ کم سے کم میں رکھوں گا، اس لیے کہ میں ماہر اقبالیات نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہے۔ تو
علامہ اقبال کے تعلق سے ابرار احمد اجراوی بہت اچھی چیز لکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر آگے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، عظیم المرتبت مفکر اور بلند پایہ فلسفی بھی تھے۔ شاعر بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کے ہاں رومان پروری اور نام نہاد عشق و عاشقی کا عنصر اس درجے غالب ہو کہ ان کا ذہن زمینی حقائق سنگلاخ سچائیوں سے منہ موڑ لے۔ انہوں نے تو فکر و فن کی دوری کو ایک ناقابل تقسیم اکائی میں تبدیل کر دیا۔ فکر اور فن میں دوری تھی، علامہ اقبال نے اسے ایک کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اور ادب برائے ادب کی تخیلاتی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں ادب وسیع تر اسلامی اور سماجی مقاصد کی تکمیل کا مستحکم ذریعہ تھا، اور وہ ادب صرف انسان کی جمالیاتی حس کو ہی نہیں محسوس کرتا، بلکہ اس کے عقل و وجدان، اس کی فکر و خیال اور اس کے سماجی اور معاشرتی تصورات پر بھی ہماگیر اور بھرپور طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اقبال جہاں بڑے شاعر تھے، وہیں اسلامی و ملی درد رکھنے والے اور قومی غیرت و اہمیت سے سرشار سچے اور پکے مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے، انہیں فراموش ماضی کی یاد دہانی کرانے اور انہیں خیر امم کے مطلوبہ منصب پر لا کھڑا کرنے کے لیے پیمبرانہ مقاصد کے تحت شاعری کے ہتھیار سے کام لیا۔ ناقدین اپنے مفروضات کی بنیاد پر، ناقدین علامہ اقبال پہ تنقید کرنے والے اپنے مفروضات کی بنیاد پر خواہ کوئی رائے قائم کر لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تذکیری دور ان کی شاعری کا نقطۂ عروج ثابت ہے۔ اگر اقبال کا قرآن سے اور اسلام سے تعلق نہیں ہوتا تو آج ہم یہاں اس مسجد کے کانفرنس ہال میں اقبال کا ذکر نہیں کرتے، ورنہ فن کی میراث تو کئی دوسرے شاعروں کی تھی۔ اب آئیے کچھ دوران ریسرچ مجھے کچھ چیزیں ملی علامہ اقبال کی جو مختلف اصحاب نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، جس سے علامہ اقبال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، بے انتہا عشق اور بے انتہا عقیدت اور بے انتہا جذبہ اطاعت ثابت ہے۔ علامہ اقبال کو یہ جو جذبہ عشق ہے، یہ جذبہ محبت ہے، اپنے والد سے ورثے میں ملا، کیونکہ آپ کے گھر پہ حضرت شیخ نور محمد آپ کے جو والد تھے، آپ کے گھر پہ اکثر ذکر کی اور سیرت کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، اور علامہ اقبال کو بچپن سے ہی ایک اسلامی ماحول گھر میں ملا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ علامہ اقبال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال کو جب بھی کوئی نصیحت کرنی ہوتی ان کے والد کو، تو وہ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کی کوئی ٹکڑا بیان کرتی ہے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں بزرگوں کا طریقہ تربیت کیا تھا، اور آج ہم اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ ہمارا طریقہ تربیت کیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، واٹس ایپ پہ ہم خود وقت ضائع کریں گے اور اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشن کریں گے کہ وہ واٹس ایپ پہ وقت ضائع نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ قول و عمل کے تضاد نے خاندانوں میں بغاوت پیدا کر دی، باغی ہو رہے ہیں ہمارے بچے، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ جب وہ چھوٹے تھے، ایک فقیر آیا، اچھا ہٹا کٹا کڑنگا فقیر، اور عام طور پہ فقیر جب آتے ہیں تو معاف کرو بابا والا رواج ہے، لیکن بعض تو جاتے ہی نہیں ہے، تو اسی طرح کا فقیر تھا وہ۔ معلوم تھا کہ یہ بڑے گھر ہے اور ہی نہیں رہا، تو علامہ اقبال نے اسے دھکا دے دیا اس فقیر کو۔ اب دیکھیے شیخ نور محمد صاحب کا، علامہ اقبال کے والد صاحب کا مرتبہ اور طریقہ تربیت۔ آپ نے کہا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، علامہ اقبال کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ اقبال تم نے یہ کیا کر دیا؟ کل قیامت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا کہ تیرے در میں ایک فقیر ہم نے بھیجا تھا اور تم نے اسے دھکا دے دیا؟ اور یہ بات سن کر علامہ اقبال نے رونے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کے بچوں کے ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ باہر بیل بج رہی ہے اور ہم بچے سے کہلوا بھیجتے ہیں کہ بولو ابو گھر پہ نہیں ہے،
تو کیا ایک سچی نسل پیدا کریں گے ہم؟ گھر میں فون ہوتا ہے، بچہ سامنے ہے اور اپنے باس سے کہتے ہیں کہ رستے میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں میں، تو کیا سچی نسل پیدا ہوگی؟ یہ بزرگوں کا طریقہ تربیت تھا۔ علامہ اقبال کو سچا عاشق رسول اور سچا محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مطالعے اور سیرت کے مطالعے اور احادیث کے مطالعے نے بنایا۔ اور آپ کا حالت یہ تھی کہ سید وحید الدین فقیر نے اپنی ایک کتاب ان کی ہے روزگار فقیر، موقع ملے تو آپ یہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم شخصیت ہمارے درمیان گزری ہے۔ روزگار فقیر میں علامہ سید وحید الدین فقیر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال کا دل عشق رسول نے گداز کر رکھا تھا، بہت نرم دل ہو گئے تھے۔ تو آواز مت کیجیے، وہ ربر کی آواز ہو رہی ہے کہیں سے، کیونکہ وہ دماغ میں اندر چبھتی ہے اسی لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسول نے گداز کر رکھا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں یہ کیفیت تو اس انتہا تک پہنچ گئی تھی کہ ہچکی بن جاتی تھی، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا آپ کی ہچکی بن جاتی، اور وہ کئی منٹ تک مکمل سکوت اختیار کرتے تاکہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے اور گفتگو کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آپ کے سامنے آتا تو آپ پہ ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ میں ساری چیزیں حوالوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سنے سنائے بزرگوں سنے سنائے واقعات نہیں کہ فلاں جگہ ہوا تھا فلاں جگہ ہوا تھا، بہت سارے بزرگوں کے واقعات آئے ہیں جن کی تاریخ تصدیق نہیں کرتی، لیکن تو اس دور میں گزرنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی ایک ایک چیز لکھ کر محفوظ کر دی گئی۔ پھر عشق رسول اور صحابہ اکرام سے محبت علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ ہے، اور عشق نبی کی آگ نے تمام غیر محبوب تصورات کو جلا کر خاک کر دیا ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی کوئی چیز ان کے دل نہیں۔ علامہ اقبال کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت اس درجے تھی، محمد حسنین سید نے مولانا مودودی کے حوالے سے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ایک رئیس دولت مند، بہت ایک بڑے رئیس دولت مند تھے، ان کو کچھ قانونی مشورہ کرنا تھا، کیونکہ علامہ اقبال بیرسٹر بھی تھے، اور اس قانونی مشورے کے لیے انہوں نے اقبال اور سر فضل حسین کو، جو اور اس دور کے اور ایک لائر تھے، دونوں کو بلایا، اور ان کی ایک عظیم الشان کوٹھی تھی صاحب نے بلایا، امیر جاگیردار کی، دنیا کی ساری لگژریز اس میں تھی۔ اب علامہ اقبال نے اس کوٹھی کی رونقیں اور اس کی آسائشیں اور اس کی لگژریز دیکھی تو بے اختیار ہونے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ افضل حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقے میں ہمیں یہ مرتبہ ملا کہ ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ نے جو عزت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں دی۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس نرم بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں نہیں رہوں گا یہاں، اور وہ کرسی لے کر باتھ روم میں بیٹھ گئے اور باتھ روم میں زاروں قطار روتے رہے، اور پھر بعد میں ملازم سے کہا کہ میری چارپائی لے آؤ، میرا جو گھر سے لایا ہوا بستر ہے وہ لے آؤ، اور میں باتھ روم میں ہی سوؤں گا یہاں، مجھے نہیں چاہیے پورا سائز بستر، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بوریے میں بسر کی، چٹائی میں بسر کی ہے، ان کا غلام عیش کی زندگی بسر کرے، کبھی یہ مجھ سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کی زندگی کا جائزہ لیں تو لگژریز ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ میرے پاس موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ علامہ اقبال کتنے بڑے آدمی بن سکتے تھے، فادر آف دا نیشنز ہو سکتے تھے آج کے،
کوئی اور بن گئے، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے حکومتوں کی، اقتدار میں رہنے والوں کی برات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. بہت زبردستی اور استاد کے کہنے پہ آپ نے سر کا لفظ قبول کیا، اور الیکشن میں بھی اس لیے ٹھہرے اسمبلی کے تاکہ وہاں پہ ختم نبوت کا قانون منظور کرایا جا سکے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ختم نبوت اور علامہ اقبال پہ ہم گفتگو کریں گے. پھر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تشریف لے گئے، اور وحید الدین فقیر نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، اور واپس آئے تو وحید الدین فقیر صاحب کے والد صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے علامہ اقبال سے، اور بڑے سفر کے تجربات بیان ہوئے کہ کس طرح سے ہوا، فلسطین کا سفر کیسے ہوا، شام کا سفر کیسے ہوا، مصر کا سفر کیسے ہوا، لندن کا کیسا ہوا. تو علامہ اقبال سے ان کے وحید الدین فقیر صاحب کے والد نے کہا کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ واپسی پر روزہ اطہر سے بھی آنکھیں نورانی کر لیتے. بہتر ہوتا کہ واپسی میں آپ روزہ اطہر سے بھی آنکھیں اپنی نورانی کر لیتے. تو یہ سن کر علامہ اقبال رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی، اور پھر کہا اے فقیر، ان کا سرنیم فقیر تھا، اے فقیر میں کس منہ سے روزہ اطہر پہ حاضری دیتا، یہ گنہگار کس منہ سے روزہ اطہر پہ حاضری دیتا، مجھے شرم آئی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے. پھر ایک جگہ اسی سلسلے میں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جاؤں اور واپسی میں حضور کی زیارت اور حج کے لیے جاؤں، یہ گوارا نہیں ہے. مجھے جانا ہوگا تو خاص اسی مقصد کے لیے جاؤں. امریکہ جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عمرہ کرتے ہوئے چلے گئے، ہمارا دستور ہو سکتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کا نہیں ہوتا. عاشق رسول اپنے محبوب کے لیے خاص طور پہ اپنے محبوب کے ملنے کے لیے جاتا، کوئی اور مقصد اس کا پوشیدہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال کو اگرچہ اپنی زندگی میں ان کی باہر آرزو رہی کہ حج کریں اور مدینہ منورہ میں کی زیارت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی. لیکن محبت رسول، حب رسول آپ کی رگو پے میں سرایت کر گیا تھا، آپ کے رگو پے میں تھا، خون بن کر دوڑ رہا تھا. اس زمانے میں جب شدید بیمار ہو گئے علامہ اقبال اور اعضائے جسمانی کمزور ہوتے گئے، اور لیکن شوق محبت بڑھتا گیا. جب دیکھو جو بھی ان سے ملنے آتا تو ایک گفتگو کا موضوع ہوتا، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت. کسی شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا، نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ اقبال تھا. اقبال بننا آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے اقبال پیدا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ 100 سال بعد بھی آج جس کا ذکر لیا جا رہا ہو. 6000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں مقالے ہو گئے ہوں. دنیا میں 10,000 مقامات پہ ان کا یوم پیدائش منایا گیا. مجھے جو اطلاع ملی، کس کی برکت تھی؟ پھر اقبال کی یہ حالت دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تڑپ رہے ہیں. تو سید عبدالرشید فاضل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں سے کہا کہ اگر اقبال مدینے گیا تو زندہ واپس نہیں آئے گا، یہ روزے رسول پہ اپنی جان دے دے گا، واپس نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جیسے میں نے کہا آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ ان کی ہمشیرہ تشریف لائیں اور ہمشیرہ نے بہاولپور کے پیر صاحب کے حج کا ذکر کیا کہ پیر صاحب حج کو گئے تھے اور انہوں نے حج کیا ہے. تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ آنکھ کا آپریشن ہو جائے تو اگلے سال میں بھی حج کے لیے چلا جاؤں گا.
تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ حج کیسے کر سکیں گے؟ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، آپ حج کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہن آخر اندھے بھی تو حج کر لیتے ہیں، میں اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے آقا کو دیکھوں گا۔ بصیرت کھو گئی تو کیا بصارت تو سلامت ہے؟ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ پھر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے سرراس مسعود جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے ان کو انہوں نے لکھا کہ اسی سال میں حج کو جانا چاہتا تھا لیکن اپنی خرابی صحت کی بنیاد پہ نہ جا سکا، انشاءاللہ آئندہ سال حج کروں گا اور دربار رسالت میں حاضری بھی دوں گا اور وہاں سے ایک ایسا تحفہ لاؤں گا کہ مسلمانوں نے ہند یاد رکھے۔ لیکن افسوس کہ عمر نے اجازت نہ دی۔ یا عاشق رسول، یہ محب رسول، یہ نبی کا دیوانہ، یہ آرزو لیے چلا گیا۔ اب آپ کے سامنے ایک بات ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ متقی گزرے ہوں، بہت سارے دیندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر دور میں ہیں۔ ایک واقعہ کرنل محمد مٹھوانا کے جو کرنل تھے، کرنل محمد صاحب نے جو سرگودا کے ہیں، وہ واقعہ لکھا کہ وہ بہت بڑے نمازی پرہیزگار آدمی تھے، بہت رئیس آدمی تھے، کرنل تھے فوج میں، لیکن آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور بلکہ انگریزوں کی پارٹیوں میں بھی وہ مٹی کا برتن ساتھ میں لے جاتے تھے اور اس میں کھاتے تھے کہ میرے رسول کی سنت ہے، میں تمہاری سنت، تمہاری عادتیں نہیں اپنا سکتا۔ تو ایک مرتبہ صبح انہوں نے بیٹے سے کہا کہ گاڑی نکالو فوراً، اقبال کے گھر کو جانا ہے، اقبال کے گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، ابھی کہاں چلنا ہے؟ نہیں، اقبال کے گھر چلنا ہے مجھے۔ بہرحال ان کے لڑکے نے گاڑی نکالی، وہ اقبال کے گھر پہنچے اور اقبال چونکہ شب خوابی کے لباس میں تھے باہر آئے تو اقبال کو دیکھ کر گلے لگائے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اقبال نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے غلام اقبال کو میرا سلام کہنا۔ شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زہے مقدر حبیب حق سے سلام آیا پیام۔ اقبال کی حالت دیگر وہ ہو گئی، بلکہ بے ہوش ہو گئے ہو، اور کہا اے کرنل خان محمد، آج اقبال کی زندگی کا حاصل مجھے مل گیا کہ میرے آقا نے مجھے سلام بھیجا۔ اقبال گنہگار ہے، لیکن کرنل محمد اگر تجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہو تو اقبال کا بھی سلام عرض کر دینا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ یہ اقبال کا عشق تھا، لیکن یاد رکھیے اقبال کا عشق زبانی عشق نہیں تھا، اپنے عمل سے اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ عشق کا دعوے دار ہے۔ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یقیناً نہیں چھوڑیں گے۔ جس نے نبی کا دامن چھوڑ دیا تو مسلمان ہی کہاں رہا۔ لیکن غور کریں کہ نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے بھی کہاں ہے؟ اپنے مفادات کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، خوف کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنی برائیوں کا دامن ہاتھ میں ہے، رسم و رواج کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، سوائے نبی کے دامن کے۔ شہر کا شہر سجا دیا، عشق کا جذبہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، ہر مسلمان کو اپنے عشق کا اظہار کرنے کا حق ہے، اپنے انداز سے کرے وہ۔ لیکن ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ تیری ذات پاک کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، تیری ذات پاک کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالی۔ البتہ دو تین باتیں، بعض وقت مقرر کے کچھ کتاب میں مداخلت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब कोई पढ़ाता है तो चौथी जमात तक पढ़ाने वाले का स्टैंडर्ड अलग होता है, मैट्रिक तक पढ़ाने वाले का अलग होता है, कॉलेज में पढ़ाने वाले का अलग होता है। अब हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनमें जो है जो समझने की सलाहियतें हैं उसका लेवल अलग अलग है। तो यहाँ तो हम सुन लेते हैं बाहर निकलने के बाद बोलते साहब ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस काम नहीं कर तो मुझे जो है मदाखलत करके बोलना पड़ता है कि भाई जरा समझाइए, क्योंकि मुखर्रिर ये समझता है कि मैं ये हवाले दूँ तो ये तारीख हिंद से वाकिफ है, अंग्रेजों की तारीख से वाकिफ है, तो समझ जाएंगे, मगर वो लेवल के ऊपर नहीं रहते। बस तो इस वजह से मैं मदाखलत किया, मैं माफी चाहता हूँ। जो आपने कहा वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सी बातें, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सी बातें हैं बताने। अलबत्ता एक और बात बता दूँ आपको, अल्लामा इकबाल की एक कैफियत, दस्तगीर रशीद साहब एक कॉन्फ्रेंस किए थे लाल टेकड़ी पे, जो मस्जिद बन रही है वहाँ पर खिताब किए थे, तो उसमें जो है और अनवरलूम कॉलेज में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था अल्लामा इकबाल की याद में। जलसे मुख्तलिफ होते रहे हैं हमेशा, क्योंकि इकबाल के चहीते और प्रोफेसर और उलमा हैदराबाद ने काफ़ी पैदा किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 4-5 बुजुर्ग हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इकबाल पर किताबें लिखी और उनकी किताबें आज तक भी मुसलमा से मिल जाती हैं वाक़यात के लिहाज से। तो बहरहाल हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसे हवाले आज मिले जिसमें के जिक्र रहा। तो दस्तगीर रशीद साहब ने ये बताया था कि नवाब बहादुर यार जंग, जो बहादुर यार जंग भी हम कितने जानते नहीं मालूम, मजलिस तहसीन के वो बड़े रहनुमा थे मुसलमानों के, जो पुलिस एक्शन के वक्त जो है वो उस वक्त वो गुजर चुके थे, वो पुलिस एक्शन उनके बाद हुआ हो जबकि कासिम रजीद साहब सदर थे। तो बहादुर यार जंग जो है अलीगढ़ से लाहौर गए, जाके जो है ये जानना चाहते थे कि आवाज के रात के वक्त जो है कुछ मुलाकात करें। तो उनका कोई मुझे याद नहीं है, मुबारक अली कुछ नाम था उनका मुलाजिम अल्लामा इकबाल की। तो खैर उसने कहा कि अगर आप देखना चाहते, उसने कहा कि अगर आप अहबाल से मिलना चाहते हैं तो पहले आइए, रात में मैं दिखाता हूँ आपको बिठा के। तो मैंने तो फला जगह ठहरा हूँ कब, तो बोले वो 2 बजे रात से उनके सुबह शुरू होती है, आप बेहतर होगा आप आ जाइए मेरे पास, खाना वाना खा के आके मेरे कमरे में सो जाइए। बहादुर सो गए और वो पर्दा हटा के बताया नक्शा उनका कि 2 बजे उठ के जाके वजू किए और आके कलाम मजीद पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर, और जब रोते तो आंसू जो है वो कलाम मजीद पर गिरते थे। तो अब रशीद साहब ने बताया कि वो कलाम मजीद में महफूज कर लिया गया है, जिसके ऊपर के जो है उनके आंसू बहे। बहरहाल बातें बहुत हैं, अमल होना है, हमारी जिंदगियों में अमल की कमी है, और अल्लामा इकबाल ने सही फरमाया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, कि खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मैं आज के किताब के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे तमाम हजरात को जो यहाँ पर मौजूद हैं ख्वाहिश करता हूँ कि कल परसों, आजकल टीवी हर घर में है, आप जाके देखिए, स्लम एरिया अगर नहीं है तो कुछ लोग जमा होते हैं एक जगह बैठकर, तो ये वेबसाइट के ऊपर आप कोशिश करिए अपने हल्के में दिखाने की, अपने खानदान को और फैमिली के मेंबर्स। हाँ, इसमें अगली जो नशिस्त होगी अगले महीने में, तो आपका इसका तसलसल जारी रहेगा, क्योंकि तकमील नहीं हुआ। मैं चूँकि दुआ हो चुकी है, और अलबत्ता हमारे फैयाज साहब की अहलिया मोहतरमा के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो अहलिया गुजर गई उनकी, और वो हमेशा हमारी बड़ी पाबंदी से आते हैं, रहते हैं, बेगम पेट में आते हैं। तो चूँकि दुआ हो चुकी है, दरख्वास्त